أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. حضرات ناظرین، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. اور جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، اس وقت کی یہ مختصر سی مجلس ترحیم بعض ہمارے کچھ عزیز مرحوم مومنین اور مومنات کی تربیت روح اور ایصال ثواب کے سلسلہ میں اہتمام کیا گیا. میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ نیت کرتا ہوں کہ جتنا نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا، جتنا تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا گیا، جتنا ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا گیا، پروردگار اس کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے اور اس کا ثواب مرحوم سید مظہر حسین کاظمی صاحب، آغا فدا حسین صاحب، آغا طاہر عباس صاحب، آغا حسین عباس صاحب اور مرحومہ دلبر سلطانہ، مرحومہ صبیہ سلطانہ، آل اللہ مقامہم ونور اللہ مرکزہم کی روح کو ترویح فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کے نامہ اعمال میں ہمیشہ نیکیاں، حسنات اور ثواب کے کام ایڈ کرتے رہیں تاکہ ان کو ان کا ثواب پہنچتا رہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو تاکہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکو. یہ ہے سادہ سے لفظوں میں مفہوم اس آیہ و فی ہدایہ کا جو آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو خاص کر توجہ کے لیے ارشاد فرمایا، اور وہ دو کیا ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ یہ ان جنت میں جانے والے لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور دوسرا ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اب جنت میں جانے والے لوگوں کی نشانیاں وہ میں انشاءاللہ بالکل مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر پہلے ایک ایسی فہرست آپ کے سامنے پڑھ لوں تاکہ معاملہ آسان ہو جائے. جو لوگ بالکل جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتے، جنت کے پاس بھی نہیں جا سکتے، جو بالکل جنت میں نہیں جا سکتے، وہ لوگ چاہے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہوں مگر قسمیں ان کی تین ہیں. سب سے پہلے ان میں کا مشرک ہے، وہ بالکل جنت کی بو نہ سونگے گا، ہرگز جنت میں نہ جا سکے گا. اور ارشاد ہے پروردگار کا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا.
شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا ہے کافرین جہنم ان کے لیے ریڈی اور تیار ہے، وہ بھی کبھی جنت میں نہ جا سکیں گے، اور تیسرا گروہ جو بالکل جنت کی بو بھی نہ سونگ سکتا ہے وہ ہے منافق، اور ان کے لیے تو قرآن مجید کا ایک ایسا ارشاد اور فرمان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا اور ایسا دبے گا کہ کبھی نہ نکل سکے گا۔ یہ تین گروہ وہ ہیں جو جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتے، اور عزیزان گرامی یہ یوں سمجھیے کہ یہ تین بیماریاں ایسی ہیں جو جسے ہوں وہ جنت کے قابل نہیں، یہ تین نجاستیں ایسی ہیں جن کے ساتھ انسان اگر آلودہ ہو تو وہ پاک جنت کے لائق اور قابل نہیں۔ سب سے پہلی ہے شرک، اور مشرک کہتے ہیں اسے کوئی جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ اگر اس نے توحید کا اقرار کر لیا، دل و جان سے اللہ کو مان لیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، مگر ابھی تک دو نجاستیں باقی ہیں، ابھی کفر کی نجاست باقی ہے، نفاق کی نجاست باقی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، شرک سے پاک ہو گیا، مگر جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھا اس وقت تک وہ صف کافرین میں رہا، اور نجاست کفر اس کے ساتھ آلودہ رہی، وہ جنت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے یہ معنی ہے، اور دل و جان سے تسلیم کر لیا تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس نے شرک کا بھی علاج کر لیا اور کفر کی نجاست اور بیماری سے بھی شفا یاب اور پاک ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں آ گیا، مگر ابھی شک باقی ہے، گنجائش باقی ہے، احتمال باقی ہے کہ مومن بھی بنا ہے یا منافق رہا۔ اس لیے ارشاد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا اور ایسا دبے گا کہ کبھی نہ نکل سکے گا۔ تو معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ مزید آگے پڑھنا پڑے گا جو یہ واضح کر دے کہ اب یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بحمد اللہ اب یہ مومن بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح لا الہ الا اللہ نے شرک سے پاک کیا، محمد رسول اللہ نے کفر سے پاک کیا، صحابہ کرام کا بیان ہے ما کننا لنعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ الا ببغضہم علیہ، ہم پیغمبر کے زمانہ میں منافقوں کو صرف بغض علی سے پہچانا کرتے تھے۔ اگر ولاؤ محبت علی بھی آ گئی اور ولایت علی کا اقرار بھی ہو گیا تو اس کے یہ معنی ہے کہ آپ نے اس تینوں بیماریوں سے خود کو پاک کر لیا اور صحت یاب ہو گیا۔ اب یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو دولت ایمان رکھتے ہو، ایمان جن کے پاس پہنچ چکا ہے، جو اب صاحب ایمان ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد کیا آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ حکم ہوتا ہے ایمان ایک اقرار کا نام ہے، ایک اعلان کا نام ہے، اور اس کا پروف جو ہے، اس کا ثبوت جو ہے وہ ہے تقوی۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کے لیے کرنے کو کہا ہے، جن احکام کو بجا لانے کو کہا ہے وہ احکام بجا لائیے، اور جن سے رکنے کو کہا ہے ان سے رکیے۔ امر بالمعروف، جن معروف کاموں کا حکم دیا ہے ان کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیجئے۔ بھئی بالکل اسی طرح جس طرح اصول دین وہ اعتقادیات سے ان کا تعلق ہے، انہیں ماننا ضروری ہے، اور فروع دین ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اب آپ اصول دین پہ اعتقاد بھی رکھ لیا اور فروع دین پہ عمل بھی شروع کر دیا، تو جتنا جتنا آپ فروع میں عمل پہ بلندی پہ چلے جائیں گے اتنا اتنا آپ تقوی کی مرحلے اور منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ تقوی کا بالکل آخری اور جامع اور معنی جو مولا کائنات امیر المومنین نے آپ سے تقاضا کیا اور جو معصومین کی تعلیمات میں ہمیں ملا،
اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی حلال کو حلال سمجھا جائے، حرام کو حرام جانا جائے، واجب ترک نہ ہونے پائے، حرام کا ارتکاب نہ ہونے پائے۔ میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، واجب کبھی ترک نہ ہونے پائے اور حرام کے قریب بھی نہ پھٹکا جائے۔ جب دو صفتیں ایک مومن میں آ گئیں، واجب اس سے چھوٹا نہیں، حرام کے قریب وہ پھٹکا نہیں۔ اور یہی تو آپ سے آپ کے مولا امیر المومنین نے مطالبہ کیا، یا شیعتی عینونی بورع و اجتہاد، اے شیعو میں تم سے لمبی لمبی تسبیحاں نہیں مانگتا، تم سے جمعے اور جمعرات کے روزے نہیں مانگتا، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں میری دو چیزوں سے مدد کرو، حرام کے قریب نہ پھٹکنا، واجب کو ترک نہ کرنا۔ علی ضامن لنجاتکم، تمہاری نجات کا علی ابن ابی طالب ذمہ دار ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب آپ تقویٰ کی اس منزل پہ فائز ہو گئے کہ حرام کو حرام جانا، حرام سمجھا اور اس سے پرہیز اور اجتناب کیا، اور واجب کی اہمیت کو سمجھا اور ہر واجب کو کما حق کو بجا لانے کی کوشش کی، جب آپ تقوی کی اس منزل پہ آ گئے، اب حکم ہوتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ تلاش کریے۔ یہ لفظ جو ہے یہ بڑا قابل غور ہے، وسیلہ بنانے کو نہیں کہا، اس لیے کہ بنانے کا کام وہ اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کا انتظام کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ تمہیں عقل سلیم دے کے بھیجا گیا ہے اور تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم تلاش کرو وسیلہ، اور وسیلہ وہ تلاش کرو جو وہاں آپ کی کچھ مدد کر سکے، یا وہ وسیلہ جو خلاق کی طرف سے تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ اگر پیغمبر وسیلہ نہ بتائیں تو ہمیں کون بتائے گا کہ وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں وسیلہ بتایا اور ہر لحاظ سے بتایا، یعنی عمومی حالات میں بھی بتایا، خصوصی حالات میں بھی بتایا، اجمال سے بھی بتایا، تفصیل سے بھی بتایا۔ جب اجمال سے بتایا تو کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ اور جب تفصیل سے بتایا، کبھی میدان مبالغہ میں لا کے بتایا کہ یہی ہیں میرے اہل بیت اور یہی ہیں وہ وسیلہ اور وسیلہ نجات، اور کبھی چادر تطہیر میں لے کے بتایا کہ یہی ہیں وہ وسیلہ نجات اور یہی ہیں میرے اہل بیت۔ دامن اہل بیت ہاتھ سے چھوٹے نہ، قرآن اور اہل بیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو معجزے ہیں جو پیغمبر کو عطا ہوئے، اور پیغمبر جاتے جاتے اس دنیا سے اپنی امت کو یہ دونوں تحفے اور دونوں معجزے عطا کر کے گئے، اور یہ وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والے معجزے ہیں۔ نہ قرآن قیامت تک ہمیشہ رہے گا اور قرآن ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا، اسی طرح اہل بیت بھی قیامت تک قرآن کے ساتھ باقی رہیں گے۔ اور انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ آپس میں ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ ہم بحمد اللہ اہل تشیع امامیہ کہلاتے ہیں، اور امامیہ اس لیے کہلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں وہ امام نصیب ہوئے ہیں، ہم نے وہ ائمہ کا دامن تھاما ہے جو اللہ کی طرف سے منصوص تھے، جو پیغمبر کی طرف سے اعلان کیے گئے تھے، جن کے ساتھ تمسک کا اور جن کا دامن تھامنے کا پیغمبر کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا تھا، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قیامت میں بھی یہی ہوگا، یہاں سے وہاں تک عرصہ محشر ہوگا اور دنیا سامنے اس کے موجود ہوگی عزیزان گرامی، اور پھر دو صفیں لگ جائیں گی۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہوں گے جو یعنی ان کے لیے کہ السابقون السابقون، وہ سبقت لینے والے ہیں جو ہمیشہ قرب پروردگار میں رہتے ہیں، وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، وہ عصمت پہ فائز ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جو دائیں طرف بیٹھے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے وہ معصومین ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد مومنین صالحین ہیں جو کوئی تو ان میں سے ایمان کے 8ویں درجے پہ ہے، کوئی ایمان کے 9ویں درجے پہ ہے، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جنت کے تو سبھی مشتاق ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں میری امت کے
کہ جنت جن کی مشتاق ہے. جب لوگوں نے بڑے شوق سے اشتیاق سے پوچھا وہ کون لوگ ہیں تو فرمایا وہ سلمان ہیں, وہ ابو ذر ہیں, وہ مقداد ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت بھی مشتاق ہے اور جن کی جنت بھی تمنا کرتی ہے. عزیزان گرامی, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک طرف, اور ایک طرف جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں, یعنی ایک اسی صف میں ایک وہ مومنین کی تعداد بھی ہوگی یہ جن کی ترویع روح کے لیے, جن کے ایصال ثواب کے لیے, جن میں میرے جیسے اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نیکی کی, کبھی گناہ کیا, کبھی خطا کی, کبھی لغزش ہو گئی, کبھی توبہ کی, کبھی توبہ بھول گئے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو اس درجے پہ فائز ہیں جس درجے پہ 8ویں نامے اور 10ویں درجے کے ایمان کے حامل تھے, اور نہ ہی وہ ان معصومین ہی کے درجے کے اوپر فائز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے گناہ بھی ہوتے رہے, غلطیاں بھی ہوتی رہیں, توبہ تائب بھی کرتے رہے. اور بالکل اسی طرح دوسری سمت جو ہیں وہ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ ان میں سے مشرک ہوں گے, کچھ کافر ہوں گے, کچھ منافق ہوں گے. اب جب عرصہ محشر ہوگا تو آپ سورہ واقعہ پڑھیں یا جہاں بھی محشر کا ذکر ہوا آپ کو وہاں یہ نظر آئے گا کہ وہ جو 3 قسم کے لوگ دائیں طرف بیٹھے ہیں ان کی طرف جب آپ مخاطب ہوں گے, سب سے پہلے تو وہ ہستیاں ہیں جو جب تک جی چاہے وہاں بیٹھیں, تشریف رکھیں, اور اس کے بعد جب چاہیں اپنے اعلیٰ اعلیٰ مقامات پہ چلے جائیں. عزیزان گرامی, اور اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان کے 8ویں 9ویں اور 10ویں درجے پہ فائز ہیں, اور وہ لوگ بھی بالکل اس بات کے انتظار میں نہیں ہیں بلکہ جنت ان کی انتظار میں ہے, جنت ان کا انتظار کر رہی ہے, جنت ان کی مشتاق ہے. اور یہ جو دوسرے والے لوگ ہیں مشرک, ان کے لیے میں عرض کر چکا کہ ان کے لیے تو جہنم وقف ہے, ان کے لیے نہ کوئی فرمائش ہوگی, نہ کوئی سفارش ہوگی, نہ ہی ان کے لیے کوئی شفاعت ہوگی, اس لیے کہ ان کے اوپر ہر قسم کی حجت تمام کر دی گئی. یوم یعرض الذین کفروا علی النار, کافر قیامت کے دن جہنم میں رکھ دیے جائیں گے اور انہیں بتایا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا, تم دنیا میں جنت کے سارے ذائقے چکھ چکے ہو, تم دنیا میں ساری عیشیں اور عیاشیاں کر چکے ہو, آج سوائے عذاب کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. مگر وہ جو ایک گروہ جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ کبھی وہ گناہ کرتے ہیں, کبھی توبہ کرتے ہیں, عزیزان گرامی یہاں حساب کا معاملہ شروع ہوگا, میزان لگا دیا جائے گا, نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں گی اور برائیاں بھی شمار کی جانے لگ جائیں گی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, جس نے رائی کے برابر نیکی کی ہوگی وہ نیکی کو موجود پائے گا, جس نے رائی کے برابر برائی کی ہوگی وہ برائی بھی اس کو حساب کے اندر موجود ہوگی. 2 طرح کے فرشتے, ایک وہ جو موکل ہیں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے, ایک وہ جو جنت کی طرف لے جانے کے لیے موکل ہیں, وہ اپنی اپنی وردی پہنے ڈیوٹیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے. اب اگر کسی مومن کی نیکیاں کم پڑ گئیں, یہاں سے ایک مسئلہ اٹھتا ہے جسے مسئلہ شفاعت کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی یہ ہمارا سرمایہ افتخار. اب اگر کسی کو شفاعت نہیں چاہیے, ہمیں زبردستی اسے شفاعت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں اگر جسے چاہیے ہوگی, جو محتاج شفاعت ہے, جو شفاعت کا عقیدہ بھی رکھتا ہے, اسے تو آپ معروم نہ کریں, اسے تو یہ حق لینے دیں. اور عزیزان گرامی یہاں مسئلہ اٹھتا ہے شفاعت کا. جب حساب ہوگا اگر اس کی کچھ نیکیاں کم پڑ گئیں اور گناہ زیادہ ہوئے, ظاہر ہے وہ فرشتے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں وہ تو کہیں گے شاید اب یہ پکڑ کے ہم لے کے جائیں گے, اور وہ فرشتے جو جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں وہ خاموشی سے کھڑے ہیں. اتنے میں معاملہ شفاعت اور یہ ہمارا سرمایہ افتخار اور ترہ امتیاز ہے کہ ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے قائل ہیں. مگر یہ واضح رہے ہم کسی وجہ سے یہ بالکل نہیں کہتے کہ حضرت علی آئیں اور آ کے ہماری شفاعت کریں. اللہ رب العالمین ہے, پیغمبر شفیع المذنبین ہے, اور پیغمبر کے بعد یہ جتنے محمد ہیں یہ شفیع المذنبین ہیں. ہم تو نہیں مجبور کر سکتے, یہ تو ان کی نظر کرم ہے. اگر وہ آ جائیں اور آ کے ان فرشتوں سے کہیں کہ اگر اس کے کچھ اعمال کم پڑ گئے ہیں تو کیا ہوا, اس کے جتنے اعمال کم ہوئے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ سے لے لیجئے اور یہاں جمع کر کے اس کو جنت کی طرف جانے دیجئے. اب فرشتوں کی یہ مجال بھی نہیں کہ پوچھیں کہ اے مولا آپ کے تو اعمال کے اور نیکیوں کے اور
ثواب کے انبار ہیں، اتنے دفتر ہیں آپ کی ذات کے، آپ کی صفات کے، آپ کی خیبر و خندق کے، آپ کی عبادات کے، آپ کے زہد و تقوی کے، آپ کے ان فیصلوں کے، آپ نے جو دنیا پہ رحم کیا اس پہ، اور آپ نے جو عبادات ہے پروردگار کی، آپ کے تو انبار ہیں نیکیوں کے، کس دفتر میں سے لیں؟ میرے امام اگر فرما دیں کہ باقی سارے دفتر بند رہنے دو، یا یوں کہیے کہ باقی سارے اکاؤنٹ بند رہنے دو، صرف ایک اکاؤنٹ فی الحال کھول لیجئے، وہ ہے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اگر کوئی گناہگار محتاج شفاعت رہ گیا تو پھر دوسرے دفتر بھی کھول لیے جائیں گے، تو پھر اب فرشتوں کی یہ مجال بھی نہیں کہ وہ اس مومن کے پورے نہ کریں۔ اور عزیزان گرامی، امامیہ کا تو معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں جب تک وہ رہے، چاہے دنیا کی نظروں میں وہ مظلوم رہے، چاہے دنیا کی نظروں میں وہ پریشان رہے، چاہے دنیا کی ساری زندگی پریشانی، مصیبت اور مظلومی میں وہ گزار کے چلا جائے، مگر یہ اس کا سرمایہ افتخار ہے اور درہ امتیاز ہے کہ اس کے امام وہ ہیں جنہوں نے اس مظلوم کو دنیا میں ٹھیک ٹھیک دین دیا، جو ہر آمیزش سے پاک تھا، ہر ملاوٹ سے پاک تھا اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک تھا، وہ دین دیا دنیا میں، اور آخرت میں جب چند اعمال کم پڑے تو اس نے بڑھ کے ابھی آرزو بھی نہیں کی کہ امام علیہ السلام نے بڑھ کے اس کی شفاعت کر دی۔ اور میرے امام تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو صرف وعدہ ہی نہیں کرتے، ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں۔ ہم نے جس مومن کے ساتھ وعدہ کیا، اور وعدہ یہ ہے کہ اے مومنین کرام، اب یہ ہے کہ آل محمد من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرا اسے مردہ مت کہو، وہ شہادت کی موت مرا۔ اب اگر وسائل و ذرائع شہادت نہیں ہیں، اب جہاد کے وہ شرائط موجود نہیں ہیں، اب معصوم کے ساتھ معیت میں جنگ کا موقع نہیں ہے، تو کیا بستر پہ مرنے والا شہید نہیں ہوگا؟ بلکہ وہ ایک ہی چیز رکھ لے اپنے پاس، اپنے دل میں ایک سرمایہ رکھ لے، اور وہ ہے محبت اہل بیت، جو بالکل ضائع ہونے والی شے نہیں ہے۔ المرء مع من احبا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ معشور بھی ہوگا، اگرچہ وہ کسی پتھر کے ساتھ بھی کیوں نہ محبت کرتا ہو، جس کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ معشور ہوگا۔ بس محبت اہل بیت رکھ لیجئے۔ ادھر فرشتے موت کے آتے ہیں، آ کے بشارت دیتے ہیں، مومن ہم تجھے بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، وہ جنت تیرا مقام ہے۔ اور جب وہ موت کا برج کراس کرتا ہے تو دوسری طرف اسے کہا جاتا ہے من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ مرا نہیں بلکہ شہید ہوا، اور شہید مرا۔ اب آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بستر پہ کوئی مرنے والا شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ بستر پہ مرنے والے کو آپ شہید کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ حضور حضرت اسماعیل کی گردن تک چھری پہنچی مگر چھری چلی نہیں، گردن کٹی نہیں، خون بہا نہیں، آج تک بغیر ذبح ہوئے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ آپ یا اسماعیل کو ذبیح اللہ کہنا چھوڑ دیجئے یا بستر پہ مرنے والے کو بھی شہید مانیے، اس لیے کہ ہم نے تو بستر پہ سونے والے کو دیکھا، آپ نے نہیں دنیا میں دیکھا۔ آج کل تو بالکل سمجھنا آسان ہے، ہمارے ملک میں طرح طرح کے فلڈ آئے ہوئے ہیں۔ جب کوئی فلڈ کا موقع ہوتا ہے اور دیوار سامنے گر رہی ہوتی ہے، خاندان کا بزرگ کہتا ہے دیکھو بھئی خطرہ ہے، پانی بہہ بھی رہا ہے، آسمانوں سے برس بھی رہا ہے، اور خطرے کے بعد دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ خطرہ ہے بیدار رہنا، خطرہ ہے جاگتے رہنا۔ میں ایک خطرے کی طرف اشارہ کرنے چلا ہوں، توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ ایک رات ہے اور رات پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی خطرہ ہے، جب کہا نا خطرہ ہے اگلی بات تو یہی ہونا چاہیے نا، خطرہ ہے جاگتے رہو، مگر یہ نہیں کہا یا علی خطرہ ہے۔ علی عرض کرتے ہیں تو پھر یا رسول اللہ سو جاؤ، یعنی خطرہ کیسا ہے جس میں سونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر علی ابن ابی طالب 19ویں رمضان کو زخمی نہ بھی ہوتے اور 21ویں رمضان کو اسی ضرب کے نتیجے میں شہید نہ بھی ہوتے، میں پھر بھی علی کو شہید مانتا اور علی کے فضائل یہاں سے
سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب علی کے سامنے موت رکھی گئی تھی تو علی ابن ابی طالب، آج ہی بھی تبری پڑھیے، تو حضور نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ خطرے سے بچ سکتے ہیں تو میں یہ کس لیے ہے جان، اگر آپ کے بچانے میں کام آ جائے تو یہ جان کس لیے ہے۔ یہ پہلا سجدہ ہے یہ شکر کے نام پہ زمین پہ کیا گیا، اور پہلا سجدہ ہے جس کے کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ وہ سجدہ تعبدی ہے جو اللہ کو کے لیے ہوتا ہے، وہ سجدہ تعظیمی تھا جو آدم کے لیے ہوا۔ یہ سجدہ تعبدی نہیں نہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ شکر کے نام سے ہے، اور پہلا سجدہ ہے، اور پہلے ساجد علی ابن ابی طالب ہیں۔ آپ کو کچھ فرق محسوس ہوا جب حضرت اسماعیل کے سامنے موت پیش کی گئی تھی تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم ملا وہ کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور جب یہی حکم علی ابن ابی طالب کو ملا، علی نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا موت علی کو بھی قبول ہے مگر شکر کے ساتھ۔ اور یہ فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ صبر شکر کا فرق کیا ہے، صبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے، شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے۔ اب جب علی ابن ابی طالب نے سجدہ شکر کیا، پیغمبر نے علی کو بستر پہ لٹایا اور چادر دے کے چاروں طرف سے دے کے کہا سو جا۔ علی سو رہے تھے، راتوں رات جاگنے والا، شب بھر نیند بھر، شب بھر وہ نوافل پڑھنے والا، مگر اب جیسے ہی حکم ملا وہ دوسرے لمحے سوئے ہوئے تھے۔ یہ ہے تعمیل ارشاد پیغمبر کا معراج کمال کہ پیغمبر نے کہا سو جا، اور علی کی ساری قوتیں اس کے اپنے قبضہ قدرت میں ہیں۔ علی جب چاہتا ہے سوتا ہے، جب چاہتا ہے جاگتا ہے، نہ سونے کے لیے نیند کا انتظار کرتا ہے، نہ جاگنے کے لیے کسی خیر من النوم کے الارم کا منتظر ہے، جب چاہتا ہے سوتا ہے۔ پیغمبر نے چاروں طرف سے بستر کو دیکھ کے علی ابن ابی طالب پہ چادر اوڑا دی، اور یہ آپ نے پڑھا کہ پیغمبر جب سوتے تھے ام المومنین فرماتی ہیں کہ پیغمبر کی پیشانی سے ایک ایسا نور نکلتا تھا جس کی روشنی میں ہم اپنی کوئی بھی سوئی بھی تلاش کر لیتے تھے۔ تو اس کے یہ معنی ہے پیغمبر کو ایک ایسے نور پاش کی ضرورت تھی جس کی پیشانی سے وہ نور نکلتا رہے، اگر کوئی سوئی تلاش کرنا چاہے تو سوئی تلاش کر سکے۔ اور آپ نے حدیث قصہ میں سنا پیغمبر کے بدن سے خوشبو مترشح ہوتی تھی اور وہ مہک پھیل بھی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، اگر علی ابن ابی طالب کی پیشانی میں وہ نور نہ ہوتا اور بدن میں وہ خوشبو نہ ہوتی تو سر شام ہی پتہ چل جاتا بستر پہ پیغمبر نہیں ہے، مگر ساری رات دشمن انتظار کرتا رہا، اندر داخل نہیں ہوا، ساری رات انتظار کرتا رہا۔ اور بالکل آخری بات عرض کر کے آپ کی تکلیف تمام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اطمینان کے ساتھ چلے گئے کہ علی اب بالکل شبیہ بن گیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں، اب شبیہ ہو گیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں، یہ شبیہ پیغمبر ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ صبح کا جب سویرا ہوا لوگ آئے اور آ کے دیکھا کہ بستر سے اٹھنے والے پیغمبر تو نہیں ہیں، یہ تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک شخص نے کہا اے علی پیغمبر کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے اگر وہ بھاگ گئے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے مکے کے مشرک بھی علی و نبی کو بلا فصل مانتے ہیں، اگر وہ گئے ہوتے اور بھاگے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے اب نیا فکر شروع ہوا، کہتے ہیں یا علی ہماری امانتیں ہیں کچھ پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر کی امانتوں کے سلسلہ میں علی فرماتے ہیں وہ ساری امانتیں جتنی پیغمبر کی ہیں وہ جس کی امانت ہے وہ آئے اور آ کے مجھ سے لے لے۔ چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں، علی ابن ابی طالب نے وہ ساری امانتیں واپس کی ہیں، ایک ٹکے کی ایسی امانت نہیں رہی جس کا کوئی کلیم کرنے والا باقی ہو، کوئی کلیم کرنے والا نہیں رہا، ایک چھوٹی سی چھوٹی امانت نہیں رہی۔ تو اب آپ سوچئے پیغمبر تو مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے، مشرکوں اور کافروں کی امانتیں تھیں، پیغمبر نے تو مشرکوں اور کافروں کی امانتوں کا یہ اہتمام کیا کہ علی جیسے عادل کو وہ امانتیں سپرد کی ہیں تاکہ ان امانتوں میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ علی کی پیغمبر کے پاس ایک علی کی امانت بھی ہے، اور وہ دعوت ذوالعشیرہ کے دن کہا تھا جو اس کام میں میری مدد کرے گا، میرا اس کام میں مدد کرے گا وہی میرا وسیع ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وزیر ہو۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ پیغمبر مشرکوں کی امانتوں کے لیے تو اتنا اہتمام کریں اور علی کی امانت جو ہے اس کے لیے جاتے ہوئے یہی بھول جائیں کہ علی میرے بعد تمہارا امام ہے، علی
علی میرے بعد تمہارا حاکم ہے، علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ اور اس کے بعد میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، بالکل اختصاراً عرض کرنا ہے، علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسن کے بعد حضرت امام حسین۔ چنانچہ پیغمبر نے تو اپنے بعد سلسلہ خلفاء علی سے لے کے مادی تک بیان فرما دیا۔ المادی من اطرتی من ولد فاطمہ، مادی میری اطرت سے ہے، فاطمہ کی اولاد سے ہے۔ اور عزیزان گرامی، میں مصائب نہ پڑھتا مگر میں دو جملے اس سلسلے میں عرض کروں تاکہ مجلس وہ بھی ایک گویا مکمل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جب ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے بحمداللہ، جناب سیدہ عالم روحانی سے مجلس میں تشریف لاتی ہیں، وہ اپنے بابا کے فضائل سنتی ہیں، اپنے شوہر کے فضائل سنتی ہیں، اپنے بیٹوں کے فضائل سنتی ہیں، وہ مجلس میں اس سلسلے میں اور اس ارادے سے بیٹھی رہتی ہیں کہ میں نے تو ایک ہی آرزو کی تھی، اور وہ یہ کہ بابا میرا جب یہ حسین شہید ہوگا اسے آپ مدد نہیں کریں گے؟ فرمایا بیٹی میں موجود نہیں ہوں گا، علی وہ بھی نہیں ہوں گے، حسن وہ بھی نہیں ہوں گے، تو کیا میں؟ حضور نے فرمایا بیٹی آپ بھی نہیں ہوں گی۔ تو جناب سیدہ نے ایک آہ سرد بھر کے بلکہ ایک چیخ بلند کر کے کہا بابا میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا، میرے بیٹے پہ کون گریا کرے گا؟ تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی اس کا فکر نہ کر، تیرے بیٹے پہ گریا کرنے کے لیے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے، جس کی مستورات اس کی مستورات کو روئیں گی۔ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 14 سینچریاں گزرنے کے قریب ہے عزیزان گرامی، مگر آج تک آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا جب محرم کا موقع آتا ہے لگتا ہے یہ کل پرسوں کی بات ہے، اور جب 40ویں کا دن آتا ہے لگتا ہے یہ 40واں، پوری دنیا میں 40واں ایسا پاک پیغمبر کا 40واں نہ بنایا گیا، اس لیے کہ پیغمبر کے 40ویں کی رسم وارثوں نے ادا کر لی تھی۔ جناب زہرا کا 40واں ہو گیا، علی ابن ابی طالب کا 40واں ہو گیا، امام حسن کا 40واں ہو گیا، میرے مولا حسین وہ ہے جن کا 40واں نہ ہو سکا تھا۔ اور دو باتیں میں ایک ہی جملے میں عرض کر کے آپ کی تکلیف تمام۔ میرا امام ایک لفظ ایک جملہ مجھے عرض کرنا ہے اور بہت ہٹ کے ہے، جب کربلا کے سفر میں تھے اور آ رہے تھے ایک ایسا موقع آیا، امام بہت غم سے تھے، جب محسوس کیا گیا کہ امام آپ پہ غم کیوں طاری ہے، امام کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا بھائی اس وقت کوفے باز اپنے چھت کے اوپر لے جا کے شہید کرنے کے ارادے سے لے جایا جا رہا ہے۔ عزیزو میرے امام نے دیکھا، حضرت عباس نے امام کی یہ کیفیت جو تھی محسوس کی اور آ کے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں غازی میری 2 انگلیوں میں دیکھو۔ حضرت عباس نے 2 انگلیوں میں دیکھا، برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہ ایک تو چچا زاد بھائی بھی تھا اور دوسرے امیر مسلم بہنوئی بھی تھے حضرت عباس کے۔ چیخ کے ایک مرتبہ کہا مولا آپ امام ہیں، میں امام نہیں ہوں، آپ مجھے کوفے پہنچائیے، آپ مجھے کوفے پہنچائیے۔ میرے امام فرماتے ہیں نہیں عباس میں تجھے کوفے نہیں پہنچا سکتا، یہ مسلم کا امتحان ہے۔ عباس کے منہ سے نکلا واہ غربتا واہ غربتا، ہائے میرے بھائی کی غربت، ہائے میرے بھائی کی بے کسی، ہائے میرے غریب مسلم۔ امام عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے عباس اب مسلم کو غریب نہ کہنا، میں پیغمبر کا نواسا، جوانان جنت کا سردار، علی و زہرا کا فرزند، میں دنیا کا امیر حسین ہوں، مگر آج کے بعد میں قیامت تک غریب حسین کہلاؤں گا، مگر آج کے بعد مسلم کو کوئی غریب مسلم نہ کہے گا، پوری کائنات مسلم کو امیر مسلم کہے گی، اور مجھے غریب حسین کے نام سے، یہ غریب حسین کا چیلم ہے، یہ غریب حسین کے ایام عزا ہیں، اور لوگ ان ایام میں اپنے مرحومین کی ترویع روح کے لیے، اس لیے کہ امام کے غم میں اپنا غم شامل کر کے اپنے غم کو قیمتی بھی کر لیتے ہیں اور اپنے غم کو اور آل محمد کے غم کے ذریعے اسے باعث ثواب بھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے کہ محمد و آل محمد بجائے محمد و آل محمد ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور خاص کر جن مرحومین کے ترویع روح کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے قرآن مجید پڑھے گئے، سورتیں پڑھی گئیں، اللہ وہ اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ سید بدر حسین
کاظمی آغا فدا حسین صاحب، سید آغا طاہر عباس صاحب، آغا حسین عباس صاحب، سیدہ دلبر سلطانہ، صبیہ سلطانہ، پروردگار بے کہ محمد و آل محمد ان مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہمارے دیگر جملہ مرحومین اور مرحومات سب کے درجات بلند فرما، پروردگار بے کہ محمد و آل محمد ہمارے ان چینلوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما، ہمارے سینٹروں، ہمارے مرکزوں، ہماری مسجدوں، ہمارے امام باڑوں سب کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما، ہمارے علماء کرام، ہمارے شعراء، ہمارے ذاکر، ہمارے نواں خان، ہمارے ماتمی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار بے کہ محمد و آل محمد ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو تیرے تحفے اور تیری امانتیں تو نے ہمیں اولاد کی صورت میں عطا کیے، ان ممالک کے زہریلی اثرات سے انہیں محفوظ فرما، ہماری بچیوں کو عفت و حیا عطا فرما، عراق میں عتبات عالیات کی حفاظت فرما، براج عظام کی حفاظت فرما، مومنین کرام کی حفاظت فرما، ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما، شام میں امن و امان قائم فرما، پروردگار بے کہ محمد و آل محمد یمن میں، بحرین میں، سعودیہ میں سب جگہوں کے اوپر مومنین کی حفاظت اور مدد فرما، کشمیر میں مسلمانوں کی مدد فرما، اس وقت میرا ملک خود بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، پروردگار بے کہ محمد و آل محمد کرونا بیماری سے بھی محفوظ فرما اور سیلاب زدگان کو بھی اس مصیبت سے نجات دے، پروردگار دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما، جمیع مرحوم مومنین و مومنات کے لیے بالعموم اور بالخصوص شہداء مومنین و مومنات کے لیے، اور جن مومنین کے لیے یہ اہتمام کیا گیا بالخصوص ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، بجاہ النبی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یا زینب، یا زینب